اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی الصراط کے موضوع پہ۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نصیب فرما جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور لفظ انعمت علیہم کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ لفظ کیا ہے، کس طرح سے ہے، کہ اس میں صرف دنیاوی نعمتیں ہیں یا اخروی نعمتیں ہیں یا دونوں شامل ہیں۔ تو انعمت علیہم پہ کہ جن کا تیرا انعام ہوا، اس بات کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ آج بھی ہم اسے ہی کریں گے، تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، اور انعمت علیہم کا آج یہ آخری لیکچر ہوگا۔ اس کے بعد مغضوب اور ولا الضالین کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو انعمت علیہم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے دنیا میں۔ نعمتیں ہر قسم کی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے کام ہے، اس میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، دعا کو بند نہیں کریں گے ہم لوگ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ نصیب فرما، ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جن لوگوں پہ تو نے نعمتیں بخشی ہیں، جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ آج اسی انعام کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے جو رہتی ہے، کچھ پہلے ہو گئی تھی۔ آج ہم بیان کریں گے انعام میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، نعمت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ سورہ احقاف میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے، نصیحت کر دی ہے، انسان کو سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، اس نے سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ آسان طریقے سے پیش آؤ۔ بولنا ہے تو بھی آسان طریقے سے، ملنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے، ان کی رسپیکٹ کو، ان کی عزت کو ہر حال میں اپنے محفوظ رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ آسان طریقے سے پیش آؤ۔ آسان طریقے سے پیش آنے کو، آسان کام کرنے کو ہی کہتے ہیں کسی پہ احسان کرنا۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑی سی آج بول دیتا ہوں کہ اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو۔ یہ چیز جو مفہوم دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ یہ اللہ معاف کرے قرآن کے یکسر اپوزٹ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ آسان طریقے سے پیش آؤ۔ یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ آسان طریقے سے پیش آؤ۔ اب اگر والدین سے ہم آسان طریقے سے پیش آ کے ان کے شر سے محفوظ رہیں گے، یہ تو مطالب ہی یکسر الٹ جاتے ہیں، بھائی یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ ہر لفظ کو بولنے سے پہلے 100 بار تولنا چاہیے ہمیں کہ ہم کیا بولنا چاہتے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، اور جو ہم بول رہے ہیں اس کے مطالب و معنی کیا ہوں گے، دوسروں پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو نصیحت کر دی ہے، انسان کو سمجھا دیا ہے، تاکید کر دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آسان طریقے سے پیش آنا ہے۔ حملتہ امہ کرہا، کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ اس کا جب حمل کیری کرتی ہے تو وہ بہت تکلیف دے حال ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ ووضعتہ کرہا، اور جب اس بچے کو پیدا کرتی ہے تو بھی بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے وہ۔ دونوں عوامل جو ہیں، حمل کیری کرنا اور بچے کو جنم دینا، ماں کے لیے انتہا درجے کے تکلیف دہ، بہت سارے تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اب اس سے اگلی بات ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حمل کیری کیا ہے، ماں نے 9 مہینے تک تکلیف اٹھائی ہے۔ بینگ اے ڈاکٹر میں اس کو بڑی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں، لیکن ٹائم بہت لگتا ہے اس میں، اس لیے یہی ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے، اس میں تو سمجھانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جب ماں حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پہلے ہی دن سے ایک اذیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے قرحہ کہتے ہیں عربی میں۔
تکالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ڈے بائی ڈے بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آخرکار جب وضاحت کا مرحلہ آتا ہے، بچے کے ڈلیوری کا مرحلہ آتا ہے، درد ذیل پیدا ہوتی ہے، لیبر پینس پیدا ہوتی ہیں، تو وہ انتہا درجے کا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ماں نے برداشت کرنا ہوتا ہے بچے کو جنم دینے کے لیے۔ پھر جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہے، وہ ہم لوگ پھر بھی ماں اس کا وزن اٹھائے ہی کرتی ہے۔ بچہ ہاتھوں میں ہے، سویا ہوا ہے، بچہ تو آرام کر رہا ہے، لیکن ماں کے ہاتھوں پہ وزن ہے۔ بچہ جاگ رہا ہے، ماں نے اٹھایا ہوا ہے، ماں کے ہاتھوں پہ وزن ہے۔ بچہ کچھ بھی کر رہا ہے، ماں کے پیچھے پیچھے ہے، ماں کام کر رہی ہے، ماں کے پیچھے دوڑتا پھرتا ہے، کبھی ماں کو پکڑتا ہے، کبھی ماں کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، کبھی ماں کو تنگ کرتا ہے۔ ماں یہ ساری کی ساری چیزیں برداشت کرتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے گاؤں میں بچے کو گود پہ کپڑے سے باندھا ہوا ہے، بچہ گود پہ بیٹھا ہوا ہے، کمر پہ بیٹھا ہوا ہے بچہ، اور ماں کھیتوں میں کام کر رہی ہے۔ اس سے اگلا ہے وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور پھر اس کو دودھ پلانے کا، دودھ چھڑوانے کا مرحلہ جو ہے، یہ سارے کے سارے مراحل جو ہے قرآن پاک کے آیات کے مطابق 30 شہرا 30 مہینوں میں پورے ہوتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پورے 30 مہینے ماں ایک مسلسل اذیت میں رہتی ہے، مسلسل مشقت میں رہتی ہے۔ کس لیے رہتی ہے؟ بچے کی خاطر، تاکہ میرا بچہ ایک اچھے طریقے سے پل جائے، اچھی تربیت ہو، اور اس کے بعد جب بچہ ایک تندرستی میں پلے گا، اچھی تربیت لے گا، اس کے بعد ایک اچھی تہذیب کا مظاہرہ کرے گا اور اچھی تعلیم حاصل کرے گا وہ بچہ۔ یہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی لیے ماں اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور ان تکلیفوں کے ساتھ اس کا باپ بھی ہاتھ بٹاتا رہتا ہے، حتی المقدور، جتنی اس میں ہمت ہے وہ ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بِوَالِدَیْهِ احسانا، والدین کے ساتھ آپ نے احسن طریقے سے پیش آنا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے، بازو میں طاقت آ جاتی ہے، جسم میں طاقت آ جاتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں طاقتور بن گیا ہوں۔ وَأَشُدَّهُ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں شدت آ جاتی ہے۔ اب شدت آنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی گردن موٹی ہو جاتی ہے، گردن بھی اکڑ جاتی ہے، ماں کے ساتھ بھی اڑتا ہے، باپ کے ساتھ بھی اڑتا پھرتا ہے، اکڑتا پھرتا ہے کہ ماں نہیں، تجھے نہیں پتا ہے، تم پرانے زمانے کے لوگ ہو۔ یہ ایک الگ سے موضوع ہے، جب ماں باپ کا موضوع آئے گا ان چیزوں کو بڑی تفصیل سے میں ڈسکس کروں گا۔ اس وقت ہمارا جو کنسرن ہے میرا، وہ صرف ایک نعمت کے لفظ سے ہے، اس کی طرف آؤں گا میں۔ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور جب وہی بچہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کہتا ہے رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ اب 40 سال کا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 40 سال کا جب بندہ ہو جاتا ہے، 40 سال کا وہ بچہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس وقت تک اس کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اپنے بھی 1 2 3 بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب اپنے بچے اسے وہی اذیت دیتے ہیں جو اس کے ماں باپ نے اذیت اٹھائی ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں جی میری ماں نے، میرے باپ نے کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں میرے لیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ کس بات کی توفیق؟ ان اشکر نعمتک، تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے۔ یہ جو بچے تو نے مجھے دیے ہیں، یہ تیری نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے۔ رب قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھ پر نعمتیں انعام کی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اب وہ نعمتیں کیا ہیں؟ وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کے ساتھ کھیلتا ہے، رات ساری ساری وہ جاگتا بھی ہے، پھر بھی شکر کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، اور جو انعام تو نے میرے والدین پر کیے ہیں ان کا بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ، اور مجھے صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اس قسم کے عمل کرنے کی، اس قسم کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اس قسم کے اچھے نیک اور صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اب یہاں پہ دیکھو کہ جب وہ بچہ تھا اس وقت جب بلغ اشدہ ہوا ہے تو اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ وہ اکڑ رہا تھا۔ اب یہاں پہ آ کے دعا کر رہا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں اصلاح کا پہلو عطا فرما۔ اب دیکھ لیں کہ اولاد کی اصلاح کا پہلو کتنا ضروری ہے، انسان کے لیے کتنا سکون بخش ہے کہ انسان اپنی اولاد کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ میری اولاد میں اصلاح پیدا فرما، تاکہ یہ میرے بھی تابع دار ہوں اور تیرے بھی حمد بیان کرنے کے قابل ہوں یہ، اور ہم سارے مل کے تیرا شکر کریں، ہمیں یہ توفیق عطا فرما تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ انی تبت علیک، میں تم سے توبہ کرتا ہوں، تمہاری ہی طرف ہے اللہ تعالیٰ لوٹتا ہوں، اپنی غلطیوں کی، اپنے کوتاہیوں کی، بچپن سے لے کے آج تک جو مجھ سے ہوئی ہیں ان کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کی بات پہلے بھی ہوئی ہے، مسلم اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو اس کے حق کے مطابق کما حق کو ہو اس کو مان لے، اس کو تسلیم کر لے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلم، تسلیم، تسلیم کرو، آپ مان لو، آپ امن میں ہو جاؤ گے۔ مسلم جو بندہ تسلیم کر چکا ہو کہ میں تیری ساری نعمتوں کو، تیری رحمتوں کو، تیری برکتوں کو تسلیم کر چکا ہوں۔ اب اس میں اولاد کتنی بڑی نعمت ہے یہ بتانا مقصود تھا آپ کو، اور یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ انسان ساری تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے شکر کرتا ہے کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت دی ہے۔ اس سے آگے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں ایسی بنائی ہیں، خلق ظلالا، جو تمہارے لیے سائے پیدا کرتی ہیں۔ سایہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس موٹر بائکس ہیں، گاڑیاں ہیں، سائیکل ہیں، ہوائی جہاز ہے، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کسی زمانے میں درختوں کا سایہ، مکانوں کا سایہ، دیواروں کا سایہ ایک نعمت سفر ہوتا تھا مسافروں کے لیے، کہ بہت درخت نظر آ رہے ہیں، ان کے سائے پہ جا کے ہم تھوڑا ریسٹ کریں گے، باقی کا سفر ہم پھر شروع کریں گے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں پہاڑی علاقے دیکھنے کے لیے، موسم انجوائے کرنے کے لیے، وہاں کی چیزیں دیکھنے کے لیے، لیکن ان چیزوں کو کبھی کوئی نہیں سوچتا ہے کہ پہاڑ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے زندہ مثال جو آج کل ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے وہ افغانستان کا بارڈر دیکھ لو، اس میں جتنے بھی پہاڑ ہیں سارے کے سارے وہ ہمارے فوجیوں کو جب وہ ملک کی حفاظت کے لیے سرحد پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی بھی طرف سے کوئی شر پسند، کوئی شیطان کے چیلے جب حملہ کر دیتے ہیں تو پہاڑوں کی اوٹ لیتے ہیں بچنے کے لیے۔ اب جو چیز انسان کی جان بچانے کے کام ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ جب غزوہ احد ہوا ہے تب بھی یہی ہوا تھا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب کفار نے حملہ کیا تھا اس وقت بھی ایک پہاڑ کی ہی اوٹ لی گئی تھی۔ پہاڑوں کا احسان ہے ہم پہ، اور یہ احسان پہاڑ کنٹینیوسلی ڈے بائی ڈے روزانہ ہم پہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک ہم لوگ ہیں کہ ان پہاڑوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جتنے پہاڑ ہمارے دو ملکوں میں ہیں، دونوں مسلمان ملک ہیں، پاکستان اور افغانستان،
पहाड़ों के नीचे इतनी दौलत, इतना मालो ज़र पड़ा हुआ है कि अगर कोई आदमी, अल्लाह करे हमारे ऐसा बंदा मिल जाए जो इन सारे पहाड़ों को खोद के रख दे, हम दुनिया की नंबर 1 कौम बन सकते हैं, नंबर 1 मुल्क बन सकते हैं। अल्लाह तौफीक दे हमारे मुसलमानों को इस वक्त इस तरफ सोचने की। वजाअल लकुम मिनल जिबाली अकनाना, हमने पहाड़ आपके लिए पैदा किए हैं जो आपके लिए ओट प्रोवाइड करते हैं, आड़ प्रोवाइड करते हैं, जो तुम्हें सहारा देते हैं दुश्मनों से बचने के लिए। वजाअल लकुम सराबीला तकीकुमुल हर्रा, और तुम्हारे लिए हमने ऐसे लिबास बना रखे हैं जो आपको गर्मी की शिद्दत से बचाते हैं। कपड़ा लेने जाते हैं, हम देखते हैं कि यार ये गर्मियों पहनने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें गर्मी कम लगेगी, ये रंग होता है जिसमें गर्मी का एहसास कम होता है। ये अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ने हमें इंसान को ज़हन दिया है, अल्लाह के दिए हुए ज़हन से हम ये सारा कुछ करते हैं। वसराबिला तकीकुम बासकुम, फिर हमने तुम्हारे लिए एक ऐसे लिबास बना दिए हैं, बासकुम, जो तुम्हें एक दूसरे की मार पीट से, लड़ाई से बचाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लड़ाइयों में पिछले ज़माने में ज़िरह बनती थी, लोग पहनकर लड़ा करते थे। सर पे लेने के लिए जैसे आजकल हम हेलमेट मोटर बाइक पे बैठने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे खुद लिया करते थे वो, ताकि दुश्मन के तीरों से, दुश्मन की तलवारों से, दुश्मन के मुक्कों से, दुश्मन के डंडों से हम लोग महफूज रहें। ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। कज़ालिका युतिम्मु नेमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून, इसी तरह से वो हस्ती अल्लाह ताला अपनी नेमतें तुम पर पूरी करता है ताकि लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम तस्लीम करने वाले बन जाओ। वहां पे लिखा हुआ है दुआ में, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हो जाऊं तेरी रजा को, तेरे अहकाम को, तेरे आर्डर्स को, तेरे हुक्म को मानने के लिए मेरे दिल में नरमी पैदा कर, मैं तस्लीम करने वाला बन जाऊं। यहाँ फिर अल्लाह ताला का वही हुक्म है, कज़ालिका युतिम्मु नेमतहु, ये ऊपर जो मैंने गिनवाई है आपको ये नेमतें सारी के सारी अल्लाह ताला तो ऐसे पूरी की पूरी नेमतें अता करता है आपके लिए, ताकि तुम तस्लीम करने वाले बन जाओ अल्लाह ताला की ज़ात को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को, उनकी सुन्ना को, अल्लाह के अहकामात को। और जब हम तस्लीम करने वाले बन जाएंगे तो हम फिर मुसलमान कहलाएंगे, जिसके लिए अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया है, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। सूरह नाहल की दूसरी आयतों में लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, वल्लाहु फज़्ज़ल बाज़कुम अला बाज़िन फ़ी रिज़्क़। ये बात बड़ी गहरी है। हमारे हुक्मरान, बाकी मुल्कों के हुक्मरान ये दावे कर देते हैं कि हम इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म करेंगे, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ने रिज़्क़ में फजीलत, बरतरी, कमी ये कहीं ना कहीं मेंटेन रखनी है ताकि दुनिया का निज़ाम चलता रहे। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु फज़्ज़ल बाज़कुम अला बाज़िन फ़ी रिज़्क़, मैं रोज़ी के मामले में, रिज़्क़ के मामले में, माल दौलत के मामले में एक को दूसरे पर, दूसरे को तीसरे पर फजीलत का अरेंजमेंट करके रखता हूँ। वल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत ईमानुहुम, वो लोग जिनको हमने फजीलत दी हुई है, रिज़्क़ के मामले में पैसा ज़्यादा दिया है, माल दौलत ज़्यादा दिया है, अब उनके बारे में ज़रा सोच के देखो कि कभी अपना पैसा वो अपने काम करने वालों को, अपने मुलाज़मों को देते हैं वाला सारे का सारा, ताकि ये हमारे बराबर हो जाए, वहुम फ़ीही सवाउन, ताकि ये हमारे बराबर हो जाए। वो उनको तनख्वाह ज़रूर देते हैं, उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं, जब मुश्किल आती है उनके ज़रूर हेल्प करते हैं ताकि ये इस मुश्किल से निकल जाए, लेकिन कभी नौकर और मालिक आज तक बराबर हो नहीं सकते हैं। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, इसमें इंसानों का कसूर कोई नहीं है। अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून,
یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن میں تم جھگڑتے ہو، جن میں تم حجت بازی کرتے ہو، جن میں تم انوکھی لوکی باتیں کر لیتے ہو۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی اندر سے، تمہارے اپنے ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، تمہارے زوج پیدا کیے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور پھر تمہارے لیے ہی ان بیویوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے عطا کیے ہیں، نرینہ اولاد عطا کی ہے۔ سورہ احقاف میں بھی میں نے یہی پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا ان کے مطابق اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے لیے انسان بہت ساری تکلیفیں، مسلسل تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، میں نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور پھر ان بیویوں میں سے میں نے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے ہیں۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا دیکھو، من ازواجکم بنین وحفظۃ ورزقکم من الطیبات، حفظہ بیٹوں کے بیٹے، یعنی کہ میں نے تمہیں پہلے بیٹے پیدا کیے تمہاری بیویوں میں سے، پھر ان بیٹوں میں سے میں نے تمہیں پوتے دیے ہیں۔ انسانی نسل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان کو خوشیاں ملتی جا رہی ہیں، اور یہ خوشیاں کس طرح سے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے ہیں، اللہ کی خوشنودی سے ہیں۔ اللہ ہم پہ یہ نعمتیں کرتا ہے تو ہمیں یہ خوشیاں ملتی ہیں۔ اگر بیٹے کے گھر میں اولاد پیدا نہ ہو تو بیٹا، بہو، ماں، باپ سارے کے سارے ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی نعمت رک گئی ہے۔ اب اس سے آگے ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے کن چیزوں سے؟ جو چیزیں طیبات ہیں۔ طیبات کن کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے لیکچر میں کہا تھا، جو چیز دیکھنے میں آنکھوں کو بھلی لگے، اچھی لگے، دل کو بھائے، سمجھ لو وہ چیز طیبات میں سے آ جاتی ہے۔ پھر کھانے کے بعد جو چیز انسانی جسم کو فائدہ پہنچائے، کوئی تکلیف پیدا نہ کرے، انسان کے ذہن کو تنگ نہ کرے، بلکہ ذہن کے لیے وہ فائدہ مند ہو، انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہو، اسے کہتے ہیں طیبات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بہترین چیزیں چن چن کے ان میں سے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا ان ساری چیزوں کے بعد تم پھر بھی ایسی چیزوں پہ ایمان رکھتے ہو جو یکسر باطل ہے، لا تائل ہیں، بالکل ضائع ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کہ کوئی کہتا ہے مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے فلاں پیر کی دعا سے، کبھی کسی سے سنتے ہیں میں نے فلاں دربار پہ جانا ہے تعویذ لینے کے لیے، کیوں میری بہو کو پریگننسی نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں حکیم سے جا کے دعا کروانی ہے، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، میری بیٹی کو شادی ہوئے 2 سال ہو گیا، پریگننسی نہیں ہوئی ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ جب بیٹے کو، بہو کو، بیٹے کو جب پریگننسی ہو جاتی ہے، جب ڈلیوری ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک بڑی غیر اخلاقی سی بات ہے، اب یہیں پہ پہلے ہی اسٹیپ پہ ہم لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پیدا ہوا ہے، بیٹا دیا ہے اللہ نے، دعائیں کر کر کے ہمارے دانت گھسنے کو آ گئے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کے حقیقہ دینے کی بجائے، اس کے عقیقہ کرنے کی بجائے، اس کے لیے خیر خیرات کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر کرنے کے بجائے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خسرو خرچوانا شروع کر دیتے ہیں۔
हिजड़े ले जाते हैं जी, खुशी मना रहे हैं। ये तरीके मेरे भाई गलत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि ये नेमतें अल्लाह देने वाला है। ये कुरान पाक में वाज़ेह लिखा हुआ है कि बीबियां भी अल्लाह देता है, बेटे भी अल्लाह देता है, पोते भी अल्लाह देता है। फिर ये मिल जाने के बाद हम इनको गलत लोगों की तरफ क्यों मंसूब कर रहे हैं, बातिल लोगों पे क्यों ईमान रखते हैं कि हमें ये उन्होंने दिया है। उन्होंने नहीं दिया है, अल्लाह देता है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह राज़िक है। और ये सब चीज़ें इंसानी रिज़्क में शामिल हैं। इंसान की नेक औलाद, इंसान की रोज़ी, इंसान का मकान, इंसान की ज़मीन, इंसान के अच्छे दोस्त, इंसान के अच्छे रिश्तेदार, सारे के सारे ये रिज़्क में शामिल है। और इसमें से तैयब कौन है, ताहिर कौन है, ये आपने खुद देख लेना है कि हाँ जी ये लोग मेरे लिए तैयब हैं। वबिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और फिर ये अल्लाह की नेमतें हैं जिनका तुम कुफर करते हो, जिनका तुम इनकार करते हो। अब ये सारी चीज़ें, बीवियाँ, रिश्तेदार, बेटे, पोते, सब चीज़ें गिनवाने के बाद अल्लाह ताला ने क्या है, वबिनिअमतिल्लाहि, ये सारी के सारी अल्लाह ताला की अनामत के साथ हो रहा है। अल्लाह की ये नेमतें आपके पास आ रही है। वहम यकफुरून, और तुम फिर क्या करते हो, अल्लाह के नेमतों का इनकार कर रहे हो। इनकार का मैंने बता दिया है कि बेटा तो अल्लाह देता है, पोता तो अल्लाह देता है। और हम खुशी कैसे मनाते हैं कि बाहर दंगा फसाद हो रहा है, बाहर हवाई फायरिंग हो रही है, फलां डांस हो रहा है, फलां मुजरा हो रहा है। ये चीज़ें अल्लाह ताला से कुफ्र करने के जुमरे में आ जाती है। अब अगर पिछले वाली दोनों आयतों को देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ था ना लअल्लकुम तुस्लिमून, और इससे पहले सूरह अहकाफ की आयतों में लिखा हुआ है वइन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बंदा कौन है, मुसलमान है। और जो अल्लाह ताला की इन सारी नेमतों को तस्लीम नहीं करेगा, उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि वहुम यकफुरून, और तुम कुफर करने वालों में हो जाते हो। कुफर करने वालों में क्यों होते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में हो जाओ। जो दुआ अल्लाह ताला ने यहाँ समझाई हुई है हमें, काला रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा नेमतक, ऐ अल्लाह हमें अपनी नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें नमाज में वो नेमतें मांगने की तौफीक अता फरमाए कि जिनसे हम किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं, बल्कि अल्लाह ताला के बताए हुए सही रास्ते पे मौजूद रहें। आमीन या रब्बल।